ہر شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میرا رب اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت خوش ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کر پوچھا، پروردگار عالم، یہ لوگ پوچھتے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ان لوگوں سے کہہ دو، اگر یہ لوگ اپنے دل میں مجھ سے خوش ہیں تو میں پروردگار ان سے خوش ہوں، اور اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے شکایتیں رکھتے ہیں تو میں بھی ان سے ناخوش ہوں۔ کتنی آسان ترتیب بتا دی۔ اب ہم اپنے دل میں دیکھیں، اگر دل اللہ سے راضی ہو تو سمجھ لے اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اور اگر دل میں شکوے ہیں، فلاں بچہ چھوٹی عمر میں مر گیا، کاروباری حالت خراب ہے کہ جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں سونا مٹی ہو جاتا ہے، اگر اس قسم کے شکوے اور شکایتیں ہیں تو پھر سمجھ لے کہ ادھر سے بھی باس پرس ہوگی کہ بتلا تو نے بھی نعمتوں کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے دل میں القاء کیا کہ مالک ابن دینار، اگر تجھے کھانے میں کسی وقت سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو اس کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تو مجھے یاد تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رزق دیا ہے سب اس پر راضی رہے۔ ایک باپ گھر میں کوئی چیز لاتا ہے اور بچوں میں تقسیم کرتا ہے اور کچھ اونچ نیچ رہ جاتے ہیں۔ اب جو بچہ کم چیز لے کر بھی والد سے خوش ہوتا ہے تو باپ ان سب سے بڑھ کر اس بچے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اگرچہ اچھی چیز فلاں نے لے لی اور اس کو ادنا ملی، مگر میرا بچہ پھر بھی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اسی طرح اس بندے سے راضی ہوتے جو حالات کے خراب ہونے کے باوجود اپنے پروردگار سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے توڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ تو مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ حالات میں تھوڑی اونچ نیچ تو لازمی آتی رہتی ہے، حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں۔